ایران آبنہ ہرمز کھولنے کا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہا، وہ فوری طور پر بین الاقوامی بحری گزرگاہ کھولنے کا عمل شروع کرے۔ ایران سے مذاکرات میں ایٹمی پروگرام پر اتفاق نہ ہو سکا، اسے کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا امریکی وفد اور ایرانی نمائندوں کے درمیان دوستانہ ماحول میں بات چیت ہوئی۔ نائب صدر جے ڈی وینس اور جیرڈ کشنر نے اسلام آباد مذاکرات پر بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف غیر معمولی انسان ہیں۔ پاکستانی قیادت بھارت کے ساتھ جنگ رکوانے پر میرا شکریہ ادا کرتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ اسلام آباد میں 20 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے، کئی نکات پر اتفاق ہوا، لیکن ایران جوہری عزائم سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اور ایرانی وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی وفد کو رخصت کیا۔ ایرانی وفد میں اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل تھے۔ امریکہ مذاکرات میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ 2 جنگوں کے تجربات کے بعد ہمیں مخالف فریق پر اعتماد نہیں رہا۔ میرے ساتھیوں نے مستقبل کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ امریکہ ہماری منطق اور اصولوں کو سمجھ چکا، اب اس نے فیصلہ کرنا ہے وہ ایران کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کا ایکس پر پیغام، کہا قومی دفاع کی کامیابیاں مستحکم کرنے کی کوشش سے ایک لمحہ بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ مذاکرات ممکن بنانے میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان اور اس کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنے دوست اور برادر ملک پاکستان کے شکر گزار۔ سفارتکاری کا راستہ بند نہیں کیا، امریکہ غیر قانونی مطالبات سے گریز کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا، مذاکرات میں متعدد نکات پر اتفاق ہوا، 2-3 اہم نکات پر اختلاف رائے کے باعث جامع معاہدہ نہ ہو سکا۔ مذاکرات بد اعتمادی کے ماحول میں شروع ہوئے تھے اور ایک نشست میں معاہدہ طے پانے کا امکان کم تھا۔ مذاکرات میں آبنائے ہرمز جیسے کچھ نئے معاملات بھی شامل کر دیے گئے۔ ایران، پاکستان اور خطے کے دیگر دوستوں کے درمیان رابطے اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار امریکہ کی سنجیدگی اور نیک نیتی پر ہے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں، معاہدے کی ایران سے زیادہ امریکہ کو ضرورت ہے۔ اگر ہماری شرائط نہیں مانتے تو ہم اپنے راستے پر چلیں گے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والا ہر جہاز ایران کو ٹول دے گا۔ امریکہ اور ایران کا شکریہ جنہوں نے ہماری درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے میڈیا بریفنگ میں کہا، دونوں ملکوں کا شکر گزار ہوں، امید ہے فریقین مذاکرات جاری رکھیں گے، جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھیں گے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا، پاکستان اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا، امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے کے لیے سہولت کاری جاری رکھے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دونوں نے حیرت انگیز کام کیا، امریکہ ایران اختلافات دور کرانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین میزبانی کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرو سوشل پر مضمون شیئر کر دیا۔ مضمون میں کہا گیا ہے، مذاکرات کامیاب نہ ہونے کی صورت میں امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی کر سکتا ہے۔ مضمون میں تجویز کیا گیا ہے، اس اقدام کو تہران پر دباؤ بڑھانے کے لیے ممکنہ ٹرمپ کارڈ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر نے نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی پاکستان سے روانگی کے بعد مضمون شیئر کیا۔ آبنائے ہرمز کی کنجی ایران کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی اکبر ولایتی نے سوشل میڈیا پر لکھا، اسلام آباد مذاکرات ہوں یا ماضی کے معاہدے، ہماری سفارتکاری کا محور صرف ایران کا تحفظ ہے۔ انہوں نے تاریخی حوالہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ جس طرح ماضی میں قومی مفادات کا دفاع کرتے ہوئے دشمنوں کا راستہ روکا گیا، اسی طرح آج بھی اس اہم گزرگاہ پر ایران کا مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور عمان کے سلطان کے درمیان رابطہ، پاکستان میں امن مذاکرات پر تبادلہ خیال، فریقین پر راستہ تلاش کرنے پر زور۔
ترجمان 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا کہنا ہے جنگ بندی کا تسلسل برقرار رکھنا ضروری ہے، تمام فریقین مزید کشیدگی سے گریز کریں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ کی مذمت، کہتے ہیں طاقت کا مظاہرہ اور جنگ اب بند ہونی چاہیے، خود پرستی بہت ہو چکی، امن کا راستہ اپنایا جائے، طاقت کا نشہ موجودہ عالمی تنازع کی بڑی وجہ ہے، دنیا کو اس وقت جنگ کی نہیں بلکہ امن کی ضرورت ہے، مذہبی لبادے میں جنگ کا جواز پیش کرنا ناقابل قبول ہے۔ پوپ لیو کا لبنان میں بھی فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا مذاکرات سے تنازعات ختم کر کے امن بحال کیا جائے۔ آسٹریلیا کا امریکہ اور ایران سے مذاکرات کی میز پر واپسی کا مطالبہ، آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا فریقین جنگ بندی برقرار رکھیں اور مذاکرات میں واپس آئیں۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بیشتر ملک امریکہ ایران بات چیت کے حامی ہیں، افسوس کچھ قوتیں امن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں، ایران پر جارحیت کرنے والے اسے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، حقائق مست نہ کریں، برطانوی وزیر صحت کا کہنا ہے ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونا افسوسناک ہے، سفارتکاری اس وقت تک ناکام نہیں ہوتی جب تک کامیاب نہ ہو جائے، کامیاب نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مستقبل میں کامیابی ممکن نہیں۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 2 آئل ٹینکرز واپس چلے گئے، بلومبرگ نے شپنگ ڈیٹا کے حوالے سے بتایا آبنائے ہرمز کو عبور کرنے کی کوشش کے دوران 2 جہازوں کو اچانک روکا گیا جس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ امریکی سینٹ کام کا دعویٰ ہے امریکہ نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں صاف کرنے کا آغاز کر دیا۔ ایران کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے سینٹ کام کے بیان کی تردید کر دی، کہا آبنائے ہرمز پر اب بھی ایران کا کنٹرول ہے، سینٹ کام کا امریکی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میامی میں UFC کی فائٹ دیکھتے رہے، ٹرمپ کے اہل خانہ اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی ساتھ تھے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس واضح کر چکے ہیں پاکستان میں بات چیت کے دوران وہ صدر ٹرمپ سے مسلسل رابطے میں تھے، 21 گھنٹوں کے دوران متعدد بار امریکی صدر سے بات کی۔ ترکی نے اسرائیلی وزیر اعظم کو عہد حاضر کا ہٹلر قرار دے دیا۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا نیتن یاہو کے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ نیتن یاہو ایران امریکہ کے مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا مقصد خطے میں اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھنا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ابوظہبی پہنچ گئے، متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زائد سے ملاقات، ایران کے میزائل حملوں کے بعد خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے وزیر اعظم کی ہدایت پر ہمارے وزراء خلیجی ممالک کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ انرجی سیکیورٹی کی فراہمی کو مضبوط اور مستحکم بنایا جا سکے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم بچھ گئی۔ بھارت کی سفارتی ناکامی پر کانگریس نے نام نہاد وشوا گرو مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سینئر کانگریس رہنما جے رام رامیش نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا پاکستان کے بطور ثالث مرکزی کردار نے خود ساختہ وشوا گرو مودی کی انداز سیاست پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ مودی کی نمستے ٹرمپ اور پھر ایک بار ٹرمپ سرکار مہم کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو یہ کردار کیسے ادا کرنے دیا؟ مودی امریکہ سے ایک طرفہ تجارتی معاہدے پر رضامند ہونے کے باوجود کوئی سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف تل ابیب میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین نے حبیہ اسکوائر پر احتجاج کیا، شرکا نے جنگ روکو نسل کشی بند کرو کے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا نیتن یاہو کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے تمام جنگیں فوری بند کرنے کا مطالبہ، کہا امن مذاکرات اور علاقائی کشیدگی میں کمی کی جائے۔
اسرائیل اور امریکہ سے حساس مقامات اور معلومات شیئر کرنے پر 50 ایرانی گرفتار۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے ان افراد کو مبینہ طور پر کرائے کی سرگرمیوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ الیکٹرانک سیٹلائٹ آلات اور ہتھیار بھی ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خارجہ کا ایران کی سابق نائب صدر معصومہ ابتکار کے بیٹے عیسیٰ ہاشمی اور ان کے اہل خانہ کے ویزے اور رہائشی سٹیٹس منسوخ کرنے کا اعلان۔ مارکو روبیو نے سوشل میڈیا پر لکھا، ان افراد کو کبھی بھی ہمارے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ افراد اس وقت امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کی تحویل میں ہیں، انہیں جلد ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کی تباہ شدہ آئل فیلڈ بحال کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت توانائی نے ایکس پر لکھا، ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کے ذریعے پمپنگ کی مکمل صلاحیت واپس آ گئی ہے، جو یومیہ 7 ملین بیرل ہے۔ منیفا آئل فیلڈ سے تقریباً 3 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار بھی بحال ہو گئی ہے۔ خریس میں آپریشن کی مکمل بحالی کے لیے کام جاری ہے، جس سے مزید یومیہ 3 لاکھ بیرل کا اضافہ ہوگا۔ مری کے نواحی علاقے دریا گلی میں لینڈ سلائیڈنگ، 2 عمارتیں گر گئی، عمارتیں گرنے سے لنک روڈ متاثر۔ اسرائیل کے لیبنان پر مسلسل حملے، لیبنان کے جنوبی قصبے کنا پر حملے میں 6 افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ ضلع طائر میں دیگر کمیونٹیز پر بھی الگ الگ حملے کیے گئے، ماراک میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں 97 افراد شہید اور 133 زخمی ہوئے۔ لیبنان اور اسرائیل کے مذاکرات منگل کو واشنگٹن میں ہوں گے۔ لیبنان کے صدارتی دفتر نے بتایا، اسرائیل سے براہ راست مذاکرات امریکہ کی ثالثی میں ہوں گے۔ لیبنانی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور امریکہ کا دورہ مؤخر کر دیا۔ لیبنانی وزیر اعظم کا کہنا ہے، داخلی صورتحال کے باعث دورہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عوام کی سلامتی اور اتحاد اولین ترجیح ہے۔ اقوام متحدہ کی متعدد ایجنسیوں نے اسرائیل سے جنگی جرائم پر جواب دہی کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ ایجنسی کے مطابق عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں سے پریشان ہیں۔ لبنان میں شہریوں پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عالمی قوانین کی تمام خلاف ورزیوں پر احتساب ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی، ایران اور لیبنان کے خلاف جنگ نہ روکنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا، ایران کے خلاف مہم ابھی ختم نہیں ہوئی، اب بھی ان سے لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا، نیتن یاہو کی لیبنان سے براہ راست مذاکرات کی ہدایت کے باوجود جنگ بند نہیں کی جائے گی۔ اور مونٹی کارلو ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل میں یانک سنر اور کارلوس الکاراز آج ٹائٹل کی جنگ لڑیں گے۔ فاتح کھلاڑی جیت کے ساتھ رینکنگ میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کر لے گا۔ الکاراز نے سیمی فائنل میں موناکو کے پلیئر کو شکست دی تھی۔